یہ جنازہ پڑھنے آئے نا، تو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اور نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے بھائی؟ فرض عین ہے۔ یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں، آج فجر پڑھی آپ نے؟ اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی تو آپ جنازے میں کیا کرنے آئے؟ شکل دکھانے آئے۔ ایک آدمی 100 روپے کی تو فکر کرے، لاکھ روپے کی فکر نہ کرے، یہ کوئی رسم ہے؟ آج اتنا رسم اور رواج میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جنازے میں بھی شرکت رسم بنا لی ہے، ایک رواج ہے۔ ابھی جنازہ پڑھیں گے، عصر پھر نہیں پڑھیں گے، ابھی جنازہ پڑھیں گے، فجر میں پڑھے سو رہے ہوں گے، یہ پتہ کون ہے؟ ڈھیٹ ہو گئے، دل گندے ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے، دل پتھر ہو گئے، دل زنگالود ہو گئے، دل تباہ ہو گئے۔ کوئی ہوش میں آئے، ہوش میں آئے۔ نشے میں آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی، کیونکہ نشہ ہے۔ نشہ صرف شراب اور چرس کا نہیں ہے، یہ پیسہ بھی نشہ ہے، یہ جوانی بھی نشہ ہے، یہ کاروبار بھی نشہ ہے، یہ جہالت بھی نشہ ہے۔ آج لوگ نشے میں، جو اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں جاتا یہ نشے میں، جو فجر میں نہیں اٹھتا نماز نہیں پڑھتا یہ نشے میں، یہ ٹن ہے۔ اور اگر ان باتوں کو سن کر اس کا نشہ نہ ٹوٹا تو موت کا فرشتہ اس کا نشہ توڑے گا پھر، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نماز 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 5 وقت، کوئی گنجائش نہیں نماز چھوڑنے کی۔ آپ بوڑھے ہو، بیمار ہو، نماز پڑھو۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر، نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنازوں میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور بیان بھی سن چکے ہیں ہزاروں دفعہ، لیکن فجر نہیں پڑھتے، زور میں نہیں اٹھتے دکان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ آپ سے فجر میں اٹھنا مصیبت بنا ہوا ہے، آپ سے اذان سن کے دکان چھوڑنا مصیبت بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی، آپ کفر کی طرف جا رہے ہو۔ یہ جنازہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، نماز پڑھو، دین سیکھو۔ نماز کے فرائض سناؤ، نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ سیکھے نہیں؟ دین سیکھو، یہ پیغام ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ قبر میں اخبار نہیں، یہ موبائل نہیں کام آئے گا۔ قرآن 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 قرآن۔ سال ختم ہو رہا ہے، میاں صاحب کا، شیخ صاحب کا قرآن ختم نہیں ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی قرآن نہیں کھولتا ہے، موبائل کھولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ قرآن پڑھو بھائی، اللہ کا ذکر کرو، ہاتھ میں تسبیح نظر آنی چاہیے۔ موبائل بھی رکھو، تسبیح بھی تو رکھو۔ سب کی جیبیں چیک کرو، 2 موبائل نکلیں گے، تسبیح ایک بھی نہیں نکلے گی۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو، بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو تسبیح تحفے میں دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جیسے جسم کو تازہ کرتے ہو، کپڑے بدلتے ہو، گھر کی صفائی کرتے ہو، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور
ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ نہیں، فرمایا کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جتنا کثرت سے پڑھو گے تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ تسبیح کریں میرے بھائیوں، ذکر سے دل نرم پڑتا ہے، پھر دین کا شوق، پھر مسجد کا شوق، پھر نماز کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت آتی ہے۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ کا مسجد آنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، آپ کا دل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہے۔ دل کی صفائی کرو قرآن سے، دل کی صفائی کرو اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی کرو موت کی یاد سے۔ آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ ابھی تو جنازوں میں بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اکیلے جاؤ قبرستان، ہمت ہے تو مغرب کے وقت جاؤ اور اپنے آپ کو سمجھاؤ مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ یہ کون پڑے ہوئے بڑی پلاننگ کرتے تھے، بڑے کہہ لگاتے تھے، جو کیا کہتے تھے میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صبح میرے سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا۔ یہ پڑے ہوئے قبروں میں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر مردے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا کرو۔ محلے میں نہ تلاش کرو غسل دینے والا کون ہے، تیرا باپ تھا خود دے، تیرا چچا تھا خود دے، اپنے ہاتھ سے غسل دے تاکہ عبرت ہو کیا اکڑ تھی، کیا نخرے تھے، اور کیا آج پھٹے پر بے بسی ہے۔ ہم سب پھٹے پہ پڑنے والے ہیں۔ مسیح میں 2 پھٹے نہیں ہیں، ریڑے والی کا پھٹا اور ہے اور مل والی کا پھٹا اور ہے۔ مسیح میں 2 چارپائیاں نہیں ہیں، گدا ریڑی والا بھی اسی چارپائی پہ، اور چودھری صاحب، میاں صاحب، کرنل صاحب، جنرل صاحب بھی اسی چارپائی پہ۔ یہ موت پیغام ہے، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، گناہوں سے بچو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑے ختم کرو۔ بھائی بھائی میں جھگڑا، بھائی بھائی سے بول چال بند، ایک گھر میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے، مر جانا ہے، کیا اکڑ مکڑ، میں کیا میں مر جانا ہے۔ تیرا بیٹا تیرے پہ مٹی ڈالے گا، تیرا نوکر تیرے پہ مٹی ڈالے گا، اپنے ہاتھ بھی تیری قبر پہ جھاڑے گا۔ کیا اکڑ مکڑ بھائی، اخلاق اچھے بنائیں، جھگڑے ختم کریں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ کتنے لوگ ہیں پیسے دینے لوگوں کے، نہیں دے رہے، نہیں دے رہے، نہیں دیتے۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہونی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں یہ نہیں فرمایا کرتے تھے یہ جو مرنے والا ہے یہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، یہ روزہ رکھتا تھا کہ نہیں۔ آپ نے یہ ضرور فرمایا یہ مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے۔ ایک موقع پہ جواب آیا، حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنی سخت بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں پیسے دینے نہیں دیتے، سگی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے۔ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، پہلی سب میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے۔ یہ ڈاکو ہے، ڈاکو۔ ہاں، بہنوں کا حق دو میرے بھائیو، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کریں۔ یہ جہاں شادیوں میں فنکشنوں میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہی میں سے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، انہی میں سے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ناچ گانا ہے، جہاں میوزک ہے، جہاں ڈھول ڈھمکا ہے۔ اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرو، ایمانی جرت پیدا کرو۔ ایسے فنکشن میں نہیں بیٹھنا جہاں میوزک چلتا ہے، جہاں ناچ گانا ہوتا ہے۔ یہ موت کا پیغام ہے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے، پتہ نہیں کس کی آخری ظہر ہے، کس کا آخری دن ہے۔ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، امیر بھی ہیں، فارغ نہیں، مصروف لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ دوسروں کا جنازہ پڑھانے والے ان کا بھی جنازہ ہوتا ہے، دوسروں کو کندھا دینے والے انہیں بھی کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے۔ عبرت کا سامان ہے میرے بھائیوں، جہاں سارا عبرت ہی عبرت ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے تجھ کو مجنوں بنایا۔
बुढ़ापे ने फिर आके तुझको क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। हम सब ने मरना है मेरे भाइयों, तौबा करें, ये सारा मजमा नियत करे अल्लाह को राजी करना है इंशाअल्लाह, आखिरत की तैयारी करनी है भाई। 5 वक्त नमाज, आवाज में करंट नहीं आ रहा है, ये सारे फजर में कहाँ होने चाहिए? और पढ़ोगे तो फायदा किसका है, और नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसका है? आप कारोबार में नफा चाहते हो, नुकसान चाहते हो, और फजर नहीं पढ़ते हो आप, हैं? बेवकूफ है, नादान, जाहिल है, अहमक है जो फजर पढ़े बगैर दुकान पे जाता है, इसको रिज़्क की तलाश है और ये रज़्ज़ाक़ की नाफरमानी करता है। पांच वक्त नमाज पढ़ो मेरे भाइयों, फिजा बनाओ आपके मोहल्ले में, आपकी मार्केट में कोई बेनमाजी ना हो, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। ये जितने बैठे हुए जिस जिसका झगड़ा चल रहा है सब नियत करो झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह, खत्म कर दो, माफ कर दो। हदीस में आता है तुम लोगों को माफ करो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। नरमी करो लोगों से, अखलाक अच्छे बनाए, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाए। जिस जिसने लोगों के पैसे देने, प्लाट बेच दो, घर बेच दो, गाड़ी बेच दो, जेवर बेच दो, लोगों के पैसे दो, धोखे में ना रहो, धोखे में ना रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये हाथ यूं माथे पे रखा और फरमाया कि उफ़ बड़ी सख्त चीज नाजिल हुई, सुभान अल्लाह, बड़ी सख्त चीज नाजिल हुई। साहबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर क्या सख्त चीज नाजिल हुई? फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये बतला गए अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद हो जाए और फिर जिंदा किया जाए और फिर शहीद कर दिया जाए, अगर उसके जिम्मे कर्जा है, जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होगा उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। लोगों के पैसे दो मेरे भाई। तबलीग क्या है? तबलीग क्या है? ये पैगाम लोगों तक पहुंचाओ, ये तबलीग है। तौबा कर लो भाई, अल्लाह को राजी कर लो भाई, आखिरत की तैयारी कर लो भाई। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी। रक्शे के पीछे लिखा होता है अकल नहीं थे मौजे ही मौजा, अभी बात सुनी और असर न पड़ी, अभी बात सुनी फजर में पड़ा सो रहा है, ये पता कौन है? अकल नहीं थे मौजे ही मौजा, अकल नहीं थे मौजे ही मौजा। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए दे, उनकी आखिरत की घाटियां आसान फरमाए दे, घर वालों को सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इस सारे मजमे की तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। सफ़र दुरुस्त फरमाए।